خدا نہ کرے ایسے دن آپ پر نہ آ جائے کہ کوئی آپ میں سے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے. تخت سے مراد اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ اس کا غرور ہے، مال ہے، دولت ہے، اور اس کے پاس اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ کیا ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، منصب ہے. تو پھر یہ بڑے منصب والے وہ اس طریقے پر کہیں گے کہ بس کتاب اللہ ہمیں کافی ہے. پھر کتاب اللہ ہم کو کافی نہیں ہوتی. اصل میں مقصد ہوتا ہے سرے سے خدا کے احکام سے انکار کرنا. دیکھیے ایک موٹی سی بات ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ یہ ہے کہ کیا کتاب اللہ کے اندر فجر کی 2 رکعت فرض کا ذکر ہے، ظہر کی 4 رکعت کا فرض ہے، 4 رکعت فرض کا ذکر ہے، عصر کی 4 رکعت کا ذکر ہے، مغرب کی 3 کا ہے، عشاء کی 4 کا کوئی بھی نہیں ہے. کتاب اللہ کے اندر کیا زکوٰۃ 40واں حصے کا ذکر ہے؟ تو جو لوگ کہتے کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، سمجھے، کتاب اللہ ہمیں کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو اس قسم کے فتنے، اب وہ فتنے اس زمانے سے بھی یہ فتنے چلے آ رہے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے کتابیں ان کے خلاف ہی لکھی، لیکن اب یہ فتنہ بہت زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو زندگی دے دے. ہمارا تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن گند چھپتا نہیں ہے، گند چھپتا نہیں ہے. گند بہرحال گند ہے، وہ کسی نہ کسی ٹائم پہ ظاہر ہو کر کے، اور ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں، ہم اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. ہمارے لیے خطرات ہوتے ہیں، ہماری عزت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں بہت سے کچھ، لیکن اپنے علماء کو کیا کہیں. اس لیے آپ کے کراچی کے بڑے بڑے اداروں میں بعض معتممین ہیں اور نائب معتممین ہیں، وہ پکے پرویزی منکرین حدیث ہیں. جاوید غامدی کی اس پہ لگے ہوئی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، جاوید غامدی کی اس پہ لگی ہوئی ہے. نماز ان کے ہاں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ خود تلاش کرو، آپ کو کہاں سے ملیں گے، خود تلاش کرو. پکے غامدی ہے اور پکے منکرین حدیث ہے. اور منکر حدیث وہ پکا کافر مرتد بے ایمان ہے. جیسے کہ مثال میں آپ سے عرض کروں، بڑوں کو اگر چھوٹے آدمی کے کپڑوں پر گند لگے تو وہ گند ہی ہوتا ہے، بڑوں کے کپڑوں پر لگے تو وہ کبھی اس کو ظاہر نہیں کرتے، وہ خوشبو ہی ہوتی ہے بڑوں کے کپڑوں پر لگے. مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت اقدس مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بیٹا عمر عثمانی اور قمر عثمانی یہ پکے مرتد ہیں. عمر عثمانی دنیا کا ذہین انسان تھا. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ یہ امام بن جائے گا، امام خاک بنا، امام الضلالت بن گیا. اس کی کتاب فقہ القرآن 7 جلدوں میں، اب آج کل وہ چپتی نہیں، پرانے ایڈیشن ہے میرے پاس ہے. تو یہ پکے اللہ کا بھلا کرے منکر حدیث ہے. حضرت مولانا زکریا بھی فرماتے کہ میں نے ایسا ذہین نہیں دیکھا، لیکن یہ انکار حدیث کے فتنے میں، اور کراچی والے انشاءاللہ ظاہر ہو ہی جائیں گے. لیکن چونکہ یہ عثمانی خاندان، تھانوی خاندان، عثمانی خاندان، فلانا خاندان، فلانا خاندان، فلانا خاندان، سمجھے، مولانا سلیم اللہ خان کے خاندان ہے کچھ بھی نہ کہو، مفتفی شفیع کے خاندان ہے تو کچھ بھی نہ کہو، سمجھے ہو جائیں. باقی ایک چرواہے کا بیٹا ہے، منظور ہے، تو اس کے ظاہر ہے کہ اس کے کپڑوں پر گند لگے گا، وہ آپ کو نظر آئے گا. تو آج تک آپ کو بھی شاید اس کا علم نہیں تھا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی کتابیں موجود ہیں. وہ پکا مرتد ہے، پکا مرتد مولانا ظفر احمد عثمانی کا. لیکن کبھی بھی آپ نے کراچی کے بزرگوں کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کتاب سے ہوشیار رہیں اور یہ مرتد ہے، بے ایمانی ہے. تو اسی طرح معتمم حضرات کے بیٹے بھی، سمجھے، اور میری اولاد کے لیے بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر موت دے دے. اور اگر یہ ہے کہ اس قسم کا مسئلہ ان کی مقدر میں اگر نہ ہو، گمراہی ہو، تو خدا تعالیٰ اس ادارے کو ان سے پاک کر دے. ادارہ قیمتی ہے، ہماری اولاد قیمتی نہیں ہے، سمجھے بھائی. یہ لوسی کے اولاد جائیں گے، کل ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ادارے کو چلائے. ادارہ ہوتا ہے، لیکن اب تو ادارے میں نے عرض کیا کہ پرویزیوں کے ہاتھ میں. بات ذرا سمجھ لیں، کیا کتاب اللہ ہمیں کافی ہے؟ نہیں ہے. آپ کہتے کافی، کہتے پھر حدیث کی ضرورت کیا؟ آپ کہتے کتاب اللہ کافی نہیں ہے تو آپ کہتے کافر ہو گئے. 2 باتوں کا جواب دیں. آپ صرف پوچھو کہ جی اماں جی ہمیں کافی ہے، ابا جی کافی ہے یا نہیں ہے؟ کافی نہیں ہے تو ابا تیرا ناقص ہے، اور کافی ہے تو پھر ماں کی ضرورت کیا؟ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ فضول قسم کی باتیں ہوتی ہے. حدیث جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا قرآن کی تشریح ہے. حدیث جو ہے نا وہ قرآن کی تشریح ہے. قرآن ہمیں کافی ہے، حدیث اس کی تشریح ہے. اگر تیرے اندر صلاحیت ہے تو قرآن پر بیٹھ کر کے پھر بات کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں
بہت فضول قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے قرآن ہمیں کافی ہے، لیکن قرآن مجمل ہے، اصول اور ضوابط کلیہ کو ذکر کیا ہے، مسائل تفصیل سے نہیں. اس کی تفصیل اور تشریح حدیث رسول ہے، اور پھر اس حدیث رسول کی فقہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، فقہ اسی کی تشریح. یہ ساری چیزیں